بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان سمیت دنیا بھر میں اور خاص طور پہ ہمارے خطے میں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ہونے والی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت گیم چینجر ثابت ہو رہی ہیں. خاص طور پہ شہباز سرکار جو ہے اس کے لیے بھی یہ کسی طوفان سے کم نہیں ہے. خاص طور پہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، جو چیزیں ہمیں برطانیہ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جو چیزیں وینزویلا میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، پاکستان میں سوابی میں جو جلسہ ہوا، کتنی ٹف صورتحال ہونے جا رہی ہے حکومت کے لیے، حکومتی وزراء کے لیے. اور کچھ اس حوالے سے خبریں بھی ہیں جو اڑتی پہنچ رہی ہیں. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق جان صاحب، یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں خاص طور پہ بنگلہ دیش، سوابی جلسہ اور پاکستان کی اوور آل جو سچویشن ہے، مشکلات بڑھ رہی ہیں. دیکھیں جو صاحب، آپ نے جیسا ذکر کیا نا کہ اگر آپ اس خطے کی صورتحال دیکھتے ہیں یا امریکہ کی صورتحال دیکھتے ہیں، کیونکہ خطے میں تو ظاہر ہے ہم متاثر ہوں گے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت موجودہ خود کہتی ہے کہ امریکہ ان کے لیے تو ان کے والد صاحب کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں اور پاکستان بحیثیت ملک وینٹیلیٹر پر ہے، اور اگر امریکہ نے بٹن بند کر دے تو پاکستان بحیثیت ملک جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جائے گا. یہ خود ان کے کہہ چکے ہیں نون لیگ والے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آ جائیں خطے کی ڈیولپمنٹس کے اوپر نا. میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن جو ایران اور اسرائیل والی ڈیولپمنٹ ہے نا، اس کی وجہ سے دیکھیں نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. آئل پرائسز دیکھیں، ہم صرف خدا نہ خواستہ آئل پرائسز ہی $10 سے $15 فی بیرل بھی اوپر چلی جاتی ہیں. اگر کوئی مطلب آپ دیکھیں نا، ایران ایسے تو نہیں جانے دے گا نا، ان کا بھی دیکھیں ان کی سب کچھ ٹیک پہ لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک اس وقت مارکیٹ میں انسرٹینٹی بھی ہے. اب اگر $10 سے $15 فی بیرل بھی آئل پرائس اوپر چلی جاتی ہیں تو ہم تو یہیں پہ ہم تو بیٹھ جائیں گے نا، کیونکہ ہمارے پاس تو گنجائش ہے ہی نہیں مزید نا. 300 پہ تو گیا ہوا ہے پیٹرول اور ڈیزل، اور کیا کرنا ہے ہم نے. تو اس لیے ایک یہ مسئلہ ہے. پھر اس کے ظاہر اور بھی امپلیکیشنز ہیں، ساری ہیں بہت ساری، لیکن کیونکہ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے انٹرنیشنل افیئرز، تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن یہاں تک ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج اگر دیکھیں تو دنیا بھر میں وہ گری ہیں پچھلے دنوں میں. اور خاص طور پہ جب آپ تیل کی بات کرتے ہیں تو لگ بھگ 6 مہینے تک جو پرائسز ہیں عالمی مارکیٹ کے اندر وہ $78 فی بیرل تک مستحکم رہی، اور اس واقعے کے بعد اس میں $5 6 وہ فلکچویشن ہے، ظاہر ہے بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ہاں دیکھیں، وہ جو اضافہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ اضافہ زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کے یہاں پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا، انرجی آپ امپورٹ کرتے ہیں اپنی بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے، وہ بھی اضافہ، بجلی آپ کو مزید مہنگی کرنی پڑے گی. پہلے بجلی کے بلوں کی وجہ سے یا آپ کا سب کچھ جو ہے وہ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے، اور انٹرنیشنل رپورٹس ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ کسی وقت بھی یہاں پہ فسادات شروع ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کی بس ہو گئی. تشویشناک چیز اس میں ایک میں ناظرین کے لیے وہ قطع کلامی کی معذرت، سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں خریدنے کے لیے، ہم افورڈ بھی کر سکتے ہوں، لیکن پیٹرول یا ڈیزل ہمیں مل ہی نہ رہا ہو، تو یہ بھی ایک خدشہ ہے. ہاں، اور سپلائی چین جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہیں. اچھا، اب ایک تو ایران اور اسرائیل والی ڈیولپمنٹ ہے. پھر دوسری ڈیولپمنٹ یہ بنگلہ دیش والی ہے. دیکھیں بنگلہ دیش والی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس نے پاکستان کے لوگوں کو چارج کر دیا ہے، بتا دیا پاکستان کے لوگوں کو کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی کرنے والا ہو سکتا ہے. کٹ پتلیوں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوا کرتی. حسینہ واجد جو ہے وہ اگر جا سکتی ہے تو فارم 47 وہ بھی فارم 47 والی تھی نا، تو یہ بھی جا سکتے ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کو ایک میسج ہے، اور چارج ہوئے لوگوں کے اندر کہ جذبہ آیا کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے. پھر اسی دوران سوابی جلسہ ہو گیا. سوابی جلسے نے بھی بتا دیا کہ پی ٹی آئی اب مومنٹم پکڑ گئی ہے، اور وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھا کہ جی لوگ نہیں نکل رہے پی ٹی آئی کارن کو. وہ پی ٹی آئی بھی مومنٹم، ظاہر ہے پی ٹی آئی نے مومنٹم بنا دیا ہے، اب اس کو وہ آگے لے کے چلیں گے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پھر آپ دیکھیں گے ڈی جے ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے نا، میری ریڈنگ اس میں بڑی مختلف ہے. لوگوں کی ریڈنگ ہے وہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو 7 مئی کو ہم نے بتا دیا تھا. یہ کوئی جواب نہیں ہے میں جو سمجھتا ہوں، یعنی یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جواب نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے. ان سے سوال کیا ہوا تھا کہ کوئی بیک ڈور رابطے ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے عمران خان سے، معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا وہ ہمارا وہی موقف ہے جو 7 مئی کو دے دیا تھا. وہ آج دہرا سکتے تھے، سخت باتیں کر سکتے تھے، دوبارہ وہ بات کر سکتے تھے. نہیں، اس پوری پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی پہ فوکس نہیں تھا ان کا فوکس میں یہ سمجھتا ہوں حکومت پہ عدم اعتماد تھا، حکومتی کارکردگی پہ عدم اعتماد تھا، ہر چیز پہ خود ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا تھا. ان سے سوال بھی ہوا کہ جناب حکومت تو ناکام ہو گئی ہے تو کیا آپ کچھ خود کریں گے، اور یہ وہ سارا کچھ وہ چیزیں تھیں. مافیاز کی انہوں نے بات کی، مافیاز سے مراد ان کی پی ٹی آئی نہیں تھی. پھر ان کا جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ساری اس کو
جو اسمگلنگ ہے ان چیزوں کو بڑا ویسے اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا, جامع پریس کانفرنس تھی. تو پی ٹی آئی پہ فوکس نہیں تھا, پی ٹی آئی ریلیٹڈ پریس کانفرنس نہیں تھی. اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہ بات چیت ہو سکتی ہے, نہ ہو رہی ہے, نہ یہ وہ, کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی. میرے نزدیک یہ بہت بڑی خبر تھی. پھر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کشمیر پہ بات کیوں نہیں کرتے, وہ غزہ پہ بات کیوں نہیں کرتے. بالکل وہ کر سکتے ہیں, بالکل وہ کریں گے. آپ آج پاکستان کے حالات ٹھیک کریں, آج آپ اس حکومت سے سائڈ پہ ہو جائیں, آپ ان سے بیساکھیاں واپس لے لیں جو آپ نے ان کو دی ہوئی ہیں. آج جو کچھ یہاں پہ عوام کی, آپ آج عوام کی نمائندہ حکومت آنے دیں, یہ سارے اوورسیز پاکستانی وہی کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ایسٹ ہے پاکستان کا, ان کو استعمال کریں پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے, غزہ کے لیے, مطلب ان چیزوں کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے, بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں جو اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ تارڑ وغیرہ اور یہ سارے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے مطلب حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں, پاکستان آج اگر اوورسیز پاکستانی بہت کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی نفرت میں نہیں کر رہے, محبت میں پاکستان کی محبت میں کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ملک اس طرف جائے جس طرف جا رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ریئلائزیشن ہو پاکستان کے اداروں کو کہ ہم غلط کر رہے ہیں, اس حکومت کا ساتھ دے کر, ان ڈسکریڈٹ لوگوں کا ساتھ دے کر, ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کا ساتھ دے کر وہ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کو. تو پاکستان کے اداروں کو ریئلائز ہو جانا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بنگلہ دیش والی ڈیولپمنٹ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ایران, اسرائیل, بنگلہ دیش, ثوابی جلسہ, یہ ساری چیزیں, ساری ڈیولپمنٹ. پھر امریکہ میں دیکھیں نا, دن قریب آتے جا رہے ہیں, امریکی الیکشن کے دن قریب آتے جا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں وہاں پہ ٹرمپ آ گیا, صورتحال بدل جائے گی. یہ ساری وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو یہ بتاتی ہیں. اور پھر دیکھیں چوہدری صاحب, اس دوران کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی پاکستان کے لیے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, کوئی چیز آگے نہیں جا رہی, کوئی لوگوں کے لیے مطلب کوئی سکون کی بات نہیں ہے. ہر روز پریشانی ہے, ہر روز اذیت ہے, بجلی کے بل ہوں, مہنگائی ہوں, تباہی, بربادی, مایوسی, اندھیرا, ہر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے, انسرٹینٹی میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. تو اس سارے میں جو ہے وہ بہت اسٹیبلشمنٹ پر ہے سارا. اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اب چاہے بھی تو عمران خان کے ساتھ لڑائی کو آگے نہیں لے جا سکتی نا. انٹرنیشنل ایشوز آپ دیکھ لیں, انٹرنل حالات بلوچستان کے دیکھ لیں, کے پی کے دیکھ لیں, دہشت گردی میں اضافہ دیکھ لیں, عدالتوں کی صورتحال دیکھ لیں, قاضی کا کمزور ہونا دیکھ لیں, عامر فاروق صاحب کا کمزور ہونا دیکھ لیں, پی ٹی آئی کا مومنٹم دیکھ لیں, عمران خان جس طرح سے آگے بڑھا ہے وہ دیکھ لیں, انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھ لیں, انویسٹمنٹ کا نہ آنا دیکھ لیں, لوگوں کا عدم اعتماد دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس سب کے ہوتے ہوئے اب آپ اس لڑائی کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اور میں یہاں پہ میری کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ بہت سے منسٹر تو غائب ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے وہ ملک میں ابھی سے نہ ہوں. بہت سے گزرا ایسے ہیں. آپ نے یہ کام کرنا ہے, میں آپ کو ویسے آپ نے کام کرنا ہے, کل جو ہم ویڈیو کریں گے نا پرسوں, آپ نے نا پوری کابینہ کی نا ایک لسٹ لے کے آنی ہے اپنے پاس, کابینہ کے معاملین خصوصی کے, مشیروں کے. آپ اور میں ذرا ایک ایک نام ڈسکس کریں گے کہ کون کون غائب ہے جس کو کوئی ایسا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. بالکل ٹھیک, خاموشی ہے. تھوڑا سا ریسرچ بھی کر لیں گے کہ کسی کا کوئی چیز آئی ہے نہیں آئی, وہ کہاں پہ کیا. آدھے سے زیادہ کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور یہ اطلاعات ہیں کہ پیک اپ سامان باندھنا شروع کر دیا, انہوں نے سامان باندھنا شروع کر دیا. وزراء نے سر نظر آ رہا ہے ان کو کہ حکومت جا رہی ہے. یہ حکومت ہو سکتا ہے شہباز شریف خود مستعفی ہو جائیں, ہو سکتا ہے ان کو. ہاں یہ بڑا سیریس ایک حسینہ واجد چیز ہے. حسینہ واجد کو 45 منٹ دیے تھے, شہباز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے 345 منٹ دے دیجیے. شریف خاندان جو ہے اس میں ایک ظاہر ملاقات مری کے اندر ہوئی گزشتہ دنوں, جس میں شہباز شریف صاحب کو نہیں بلایا گیا. ظاہر اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں کوئی بھی. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ سپٹمبر میں وہ باقاعدہ اسلام آباد آ رہے ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد حماد اظہر نے کہا کہ ہم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اگر یہ تحریک واقعی شروع ہو جاتی ہے, وہ والی بات نہیں ہوتی کہ شیر آ گیا, پی ٹی آئی واقعی یہ قدم اٹھا لیتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں پھر یہ حکومت کا چلنا اتنا آسان رہے گا؟ دیکھیں اگر پی ٹی آئی مومنٹم کو بڑھا دیتی ہے نا, تو وہ یہ حکومت جس نے ایسے سمجھے کوئی 10-12 ہفتوں میں جانا ہے, وہ 8 ہفتوں میں چلی جائے گی. تو جتنا پی ٹی آئی مومنٹم بڑھائے گی اتنا اس حکومت کے گھر جانے کا ڈیوریشن کم ہوتا چلا جائے گا. پی ٹی آئی کچھ نہیں کرے گی تو اکیلا عمران خان کافی ہے. جیل بیٹھ کے اس نے اس نظام کو, اس حکومت کو لٹایا ہوا ہے, گھٹنوں پہ لے آیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو, اور یہ بیچارے ہاتھ منہ مار رہے ہیں, اور یہ اپنے بوجھ سے بھی گر جائیں گے. تو کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں؟ یہ جو مری میں اجلاس ہوا ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کو اس لیے نہیں بلایا گیا
کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو پتہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر جس کے لیے وہ مریم اجلاس اس پہ شہباز شریف کا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے شہباز شریف کا موقف کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ دونوں سائڈوں سے پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف بھائی ہیں, دوسری طرف بھی بھائی ہیں. جو آپ پہ احسان کرتا ہے, ایک ہوتا ہے آپ کو خونی رشتہ, ایک ہوتا ہے جو آپ پہ احسان کرتا ہے نا وہ بھی بھائیوں والا تعلق بن جاتا ہے اس پہ. تو ادھر بھی بھائی ہے, ادھر بھی بھائی ہے, اس بھائی کی مانے اس بھائی کی مانے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ مستعفی ہو جائیں, نہ آپ اس بھائی سے بے وفائی کر سکتے ہیں نہ اس سے کر سکتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں میں ادھر چھوڑ دیتا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں اور اب عمران خان کے ساتھ وہ نہیں کیا جائے گا جو ہم سمجھتے ہیں ہونا چاہیے, تو نہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا شہباز صاحب اس سے پہلے کہ ہمیں بے عزت کر کے مزید بے عزت کر کے نکالا جائے, بہتر ہے آپ مستعفی ہو جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ میاں صاحب پورا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کسی طرح سے ان کو لندن جانے دیا جائے, جو کہ نہیں جانے دیا جا رہا. اگر میاں صاحب لندن نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو بھی گارنٹی دے کے, پھر شاید میاں صاحب لندن پہنچیں اور میاں صاحب کے لندن پہنچنے کے چند دن کے اندر اندر شہباز شریف مستعفی. یعنی نواز شریف جو ہیں وہ لندن جانا چاہتے ہیں, اور اگر وہ لندن چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے جانے کے بعد شہباز شریف مستعفی ہو سکتے ہیں. بالکل. میاں صاحب اصل میں میاں صاحب کو پتہ ہے نا کہ جس طرح سے ان کو بری کرایا گیا تھا, ان کو تو پتہ ہے جس طرح سے وہ بری کروائے گئے اور جو ان کے کرپشن کیسز اور لوٹ مار, تو میاں صاحب کو یہی پریشانی ہے کہ اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی انقلابی بننے کی یا دوبارہ ووٹ کو عزت دو کا کوئی گھٹیا اور جھوٹا اور فیک بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی, تو یہ نہ ہو کہ پھر مجھے کہا جائے کہ میاں سے پھر آ جائیں. پھر کیا ہونا ہے, یہی جو ججز جن سے زبردستی ان کو بری کروایا گیا, ایک اپلیکیشن جائے گی, وہ معاملہ دوبارہ ٹیک اپ کر لیں گے اور پھر وہ میرٹ پہ اس کو چلا دیں گے. کیس اس کو میرٹ پہ چلائیں تو میاں صاحب ساری عمر باہر نہیں آ سکتے جیل سے. رائٹ. وہ جیسے طاولہ خان عیسیٰ خیلوی نے کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے, تو پاکستان کے دیکھیں حکومت کے تو برے دن ہیں, لیکن پاکستان اور پاکستانیوں کے اچھے دن آنے والے ہیں. میں تو اس بات پہ کنونس ہوں, میں اس بات پہ کنونس ہوں. میں چوہدری صاحب میرے پاس, میں ابھی تو ظاہر رات کافی ہو گئی ہے جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ لگائیں گے کب, لیکن میں مطلب 15 سے 20 منٹ اس پہ آپ کو دلائل دے سکتا ہوں کہ کیوں پاکستان کے اچھے دن جو ہے وہ آنے والے ہیں. چلے یہ دلائل آپ سے ضرور لیں گے. صدیق نام صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.